شام کا وقت تھا، وقت کی شام تھی، دشت کرب و بلا سے سوئے شام جاتے ہوئے اندھی تاریکیوں کے سفیروں نے نیزے پہ سورج اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سورج کے جس کی ابد تاب حدت نے کتنے زمانوں کو کرنوں کی خیرات بانٹی۔ قیامت گھڑی تھی کہ سورج سوا نیزے پر بھی نہیں، ایک نیزے پہ تھا۔ پچھلی شب ایک خیمے میں جب ایک دیے کو بجھایا گیا تھا تو کتنے نئے دیپ روشن ہوئے، اور اب سر بلندی کے معنی کو تازہ بلندی عطا ہو رہی تھی۔ وفا کو نئے ستارے، بقا کو اچھوتے اشارے ملے تھے۔ وہ سورج کے جس کی کشش میں گزشتہ و آئندہ کی روشنی مرتکز ہو گئی تھی۔ وہ یونان کا پیر ہفتاد سالہ اور اس کا وہ روشن پیالہ، جسے پی کے اس نے وہیں موت کو مار ڈالا۔ سنہرے گھنے گیسوؤں والا، حسن و سخا و عطا کا مرقع صلیب اپنے کندھے پہ لادے، پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے جس نے رفت کو رفت نوازی۔ وہ شہر جفا میں وفاؤں کے پیکر، وہ اغیار سے بچ کے ایک غار میں جانے والے، کہ محبوب جن کے دلوں کو تسلی کی لوری سناتا، کبھی کان کو تھپ تھپاتا، جواں سال لخت جگر جس کو نابیناؤ پیرماں نے بتایا کہ بیٹے پریشان نہ ہونا۔ جواں سال لخت جگر جس کو نابیناؤ پیر ماں نے بتایا کہ بیٹے پریشان نہ ہونا۔ ذبیحہ کے ماں بعد بکری کو کیا، کھال کھینچے کوئی یا سرے راہ لٹکایا جائے۔ وہ وحدت کی روئی دھنکتا ہوا جس کو سولی چڑھایا گیا، پھر جلایا گیا، راکھ دجلہ میں پھینکی گئی جب، تو لہریں بھی الحق عن الحق کی ٹھاٹھیں لگانے لگیں۔ اور کاشان کا مست و بے خود کے چوراہے پر جس کی گردن اڑائی گئی، زندگی پھر بھی لپٹی رہی اس کے دامن کے ہر تار سے۔ سب گزشتہ و آئندہ کی روشنی مرتکز ہو گئی تھی، سب گزشتہ و آئندہ کی روشنی مرتکز ہو گئی تھی، کہ تاریکیوں کے سفیروں نے نیزے پہ سورج اٹھایا ہوا تھا۔ زمانے کی آنکھوں نے گرچہ بہت روشنی دیکھ رکھی تھی، لیکن یہ نیزے پہ سورج جو آیا تو ہر آنکھ چندیا گئی تھی۔ زمانے نے خوباں کی خوبی کے جو تذکرے سن رکھے تھے، وہ نانا میں یکجا ہوئے، اور شجاعت کے جو کارنامے، مصائب کی جو داستانیں سنی تھیں، نواسے کے حصے میں آئیں۔